میں پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں روحانی خلافت مولا علی کے پاس تھی، ابو بکر صدیق کا دور، فاروق اعظم کا دور، عثمان غنی کا دور، تقریباً 24 سال بنتے ہیں. میں کیا پتروں میں نے لے آ کے بتاؤ کہ حضرت مولا علی نے کہیں اپنا روحانی آستانہ قائم کیا ہو؟ اگر روحانی خلافت ان کے پاس تھی حضرت جی تو پھر ابو بکر پھر مولا علی کو روحانی آستانہ قائم کرنا چاہیے تھا نا، بیعت کرنی چاہیے تھی، روحانیت آگے منتقل کرنی چاہیے تھی، اور یہ کہنا چاہیے تھا اگر کسی نے سیاسی بیعت کرنی ہے تو ابو بکر کے پاس چلے جاؤ، عمر کے پاس چلے جاؤ، عثمان کے پاس چلے جاؤ. روحانی بیعت کرنی ہے تو میرے پاس آ جاؤ، مجھے لا کے دکھاؤ کسی ایک سنگل پرسن کو مولا علی نے دور صدیقی، دور فاروقی، دور عثمانی میں بیعت کیا ہو. قیامت تک تم نہیں لا سکتے، بلکہ جو بھی علی کے پاس آیا بیعت ہونے کے لیے، علی نے کہا آؤ تمہیں بھی اس کی بیعت کرواتا ہوں جس کے ہاتھ میں میں نے ہاتھ دیا ہوا ہے. اس کا مطلب جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں روحانی خلافت مولا علی کے پاس تھی اور سیاسی خلافت اور کے پاس تھی. وہاں روحانیت اور سیاست کی تقسیم نہیں تھی. یہ دورے یہ خلافت راشدہ کے بعد تقسیم ہوئی، امام حسن کے بعد، امام حسن تک روحانیت سیاست ایک ہی چلتی رہی ہے. جو سیاسی خلافت خلیفہ تھا، پھر اگلی بات سن لو، جو کہے کہ ابو بکر سیاسی خلیفہ ہے تو وہ دیکھو نے پوچھا کرو، سنی بیچارے سننے نہ سیدھے سادے الجھ کے پھنس کے آ جانے. انہیں پڑے پوچھا کرو پاجی نماز روحانیت ہے کہ سیاست؟ بیٹھے ہو چلے گئے ہو لگتے ہیں. نہیں میں تھوڑا دھندلا نظر آ رہا، بندے ہی نہیں نا سامنے. اچھا نماز روحانیت ہے کہ خلاف سیاست؟ کہنے لگا جی پیور روحانیت، پیور روحانیت. تو میں کیا چبڑ دیے چبڑے، پھر مصطفیٰ نے تے ابو بکر کو نماز کا امام بن کے بنا کے اپنا روحانی خلیفہ بنایا ہے. سیاسی خلیفہ مصطفیٰ نے نہیں بنایا. میں بتاتا ہوں سیاسی خلیفہ کس نے بنایا، سیاسی خلیفہ کس نے بنایا. مولا علی سے پوچھا گیا، مولا علی سے پوچھا گیا علی پاک آپ بتائیں آپ نے ابو بکر صدیق کو کس بیس پر، کس بنیاد پر، کرائیٹیریا کیا تھا، معیار کیا تھا، آپ نے ابو بکر کو خلیفہ کیوں چنا؟ تو مولا علی نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے. مصطفیٰ نے اپنی حیات پاک میں، میری موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں اپنے مسلح امامت پہ کھڑا کر کے ابو بکر کو ہمارے دین کا امام بنایا تھا. دین کا امام، دین کا امام، دین کا، یہ نہیں کہہ رہے مولا علی، ابو بکر نے ہمارے دین کا امام، سرکار نے ابو بکر کو ہمارے دین کا امام بنایا تھا، لہذا ہم نے انہیں اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا ہے. سمجھ آئیے؟ اچھا پھر اگر ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ جس طرح لوگ بھونکتے ہیں ہاتھ اتنی زبانیں نکال کے، وہ مخلص نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ مومن نہیں تھے، تو مجھے بتاؤ ان 24 سالوں میں مولا علی نے اپنی جماعت کروائی تھی؟ مولا علی نمازیں کہاں پڑھتے تھے بولو؟ مسجد نبوی شریف، صدیق اکبر کے پیچھے، فاروق اعظم کے پیچھے، عثمان غنی کے پیچھے. اگر وہ قابض تھے تو قابض کے پیچھے نماز ہوتی ہے، ڈکٹیٹر کے پیچھے نماز ہوتی ہے. تو مولا علی نے جماعت کروائی یا لوٹائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کردوغلو ہیں، بے ایمان ہیں، منافق ہیں، امت کے غدار ہیں. خدا کی عزت کی قسم ہے، نبی کی آل اور نبی کے صحابہ میں آپس میں یہ لڑائیاں نہیں تھی، بلکہ نبی کے صحابہ نبی کی آل سے عشق کرتے تھے. نبی کی آل نبی کے صحابہ کا ادب کیا کرتی تھی. میں واپس جا کے پھر تمہیں کہہ کے کل سمیٹنا، میں دوبارہ شروع کر رہا ہوں گا اگر تسی بولو تھوڑے جائے. ہم حضور کی فرقت کو بھی مانتے ہیں، ولادت کو بھی مانتے ہیں، بعثت کو بھی مانتے ہیں، صورت کو بھی مانتے ہیں، سیرت کو بھی مانتے ہیں. ادھر سبحان اللہ دی بات آئی، تسی دیکھو بھی سبحان اللہ کیا کہنے ہیں، کہنا بندہ پڑھو پرچہ کٹواؤ انہیں سبحان اللہ کیوں آتے ہیں. ہم صورت کو بھی مانتے ہیں،
سیرت کو بھی مانتے ہیں، میلاد کو بھی مانتے ہیں، معراج کو بھی مانتے ہیں، اولاد کو بھی مانتے ہیں، ازواج کو بھی مانتے ہیں، اصحاب کو بھی مانتے ہیں، جن کو میرے نبی نے بیٹیاں دی ہیں انہیں بھی مانتے ہیں، جن سے بیٹیاں لی ہیں انہیں بھی مانتے ہیں، ہم جن کو میرے نبی نے کندھوں پہ اٹھایا انہیں بھی مانتے ہیں، جن کے کندھوں پہ سواری کی انہیں بھی مانتے ہیں، شب ہجرت جن کو اپنے بستر پہ لٹایا انہیں بھی مانتے ہیں، غار ثور میں جن کی گود کو بستر بنایا انہیں بھی مانتے ہیں۔ اگلی بات کہنے لگا تھا ہم میرے آقا کی اصل کو بھی پاک مانتے ہیں، نبی کی نسل کو بھی پاک مانتے ہیں۔ میرا نبی اول بھی آخر بھی، ٹھیک ہے، میرا نبی اول بھی، آؤ میں حدیث سنا کے ختم کر دیتا ہوں۔ محدث ابن جوزی کی کتاب مولد العروس صفحہ نمبر 16 المکتبۃ الثقافیہ بیروت کا چھاپا، انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اراد اللہ سبحانہ وتعالی خلق المخلوقات وخفض الارضین ورفع السماوات قبل قبلة من نوره وقال لها كوني محمدا فصارت تلك القبضة عمودا من نور فسجدها ورفع رأسه وقال الحمد لله فقال الله تبارك وتعالى لأجل هذا خلقتك وسميتك محمدا وبك أبدأ المخلوقات وبك أختم الرسل أو كما قال عليه السلام۔ میرا نبی اول بھی ہے آخر بھی ہے، اولا تخلیق ہونے میں، آخرت تشریف لانے میں۔ حضرت کعبہ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں میرے نبی بولے، سرکار نے موتی رولے، پھلا دیا پتیاں نچھاور کی دیا، صحابہ انہا پتیاں کو چھوڑ چھوڑ کے پھول بنا دے، پھلانا گلستہ سجا دے۔ میرے نبی کے صحابہ میں جس وقت نے سب سے بڑا 5379 پھولوں پر مشتمل گلدستہ سجایا، وہ نبی کے مدرسے کا مانیٹر جناب ابو ہریرہ کہلوایا۔ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جب اللہ نے مخلوقات کو بنانے کا ارادہ فرمایا، زمین کا فرش بچھانے کا ارادہ فرمایا، آسمان کا شامیانہ لگانے کا ارادہ فرمایا، بس میں رنگوں کو سجانے کا ارادہ فرمایا، کائنات ہستی کو معرض وجود میں لانے کا ارادہ فرمایا، اپنا انٹروڈکشن کروانے کا ارادہ فرمایا۔ جب اللہ نے چاہا مجھے جانا جائے، مجھے پہچانا جائے، مجھے ماننا جائے، اللہ ہی کرنا، کوئی میرے مننے نہیں صحیح، کوئی میرا نام لینا والا، کوئی میرے کے جھکڑا والا، کوئی میری تعریف کرنا والا ہو گئے، تو اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق کیا۔ اچھا بولو سبحان اللہ، اچھا کرو، اپنے نبی کے نور کو تخلیق کیا۔ تیر اور محبت رہا جو آخری نماز نے، تیرے اور میرے نبی کے نور نے تخلیق ہوتے ہی، یہ میں خلقت کی بات کر رہا ہوں، ولادت کی نہیں، تیرے اور میرے نبی کے نور نے تخلیق ہوتے ہی پہلا کام کیا کیا؟ میں دیکھوں گا عربی کس کو کتنی سمجھ آتی ہے۔ پہلا کام کیا کیا؟ فسجدہ، سبحان اللہ، فسجدہ فسجدہ فسجدہ، اللہ کو پہلا سجدہ ہویا، پہلا سجدہ ہویا حقیقی معنی میں۔ صاحبزادہ دل عمر صاحب فرماتے ہیں لٹرلی پہلا سجدہ، پہلی باری کوئی جھکے اللہ کے سامنے، پہلی بار، ریئلی ان فیکٹ انڈیڈ، پہلی باری کوئی رب کے سامنے جھکیا، پہلی باری، بالکل پہلی باری۔ پہلا سجدہ میلاد والے مصطفیٰ کے نور نے دیا ہے، پہلا سجدہ۔ اچھا پہلا سجدہ بھی تیرے اور میرے نبی کے نور نے کیا، اور آخری سجدہ بھی حضور کریں گے۔ پہلا سجدہ بھی اور آخری سجدہ بھی حضور کریں گے، اور اللہ کے حکم سے کریں گے، اللہ کے حکم سے کریں گے۔ پڑھاؤ بھی حدیث پڑھا، چلو میں خود ہی تشریح نہیں کروں گا، لمبا گیا حدیث پڑھ جانا۔ ان عبد الرحمن ابن جو آخری سجدے کی حدیث، پہلے سجدے کی حدیث پڑھ دی تھی، آخری سجدے کی حدیث سن لو۔ ان عبد الرحمن ابن جبیر ابن نفیر انه سمع ابا ذر و ابا الدرداء
قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اول من یوذر له فی السجود واول من یوذر له برفع راسه فانظر بین یدی فارغ امت من بین الامم وانظر عن یمینی فارغ امت من بین الامم وانظر عن شمالی فارغ امت من بین الامم قال رجل یا رسول اللہ وکیف تارب امتک من بین الامم قال حبر محجرون من اثر الوضوء ولا یقول احد من الامم كذلك غیرهم وعارفهم انهم یوذون کتبهم بایمانهم وعارفهم بسیماهم فی وجوههم من اثر السجود وعارفهم بنورهم یسعى بین ایدیهم او کما قال الرسول. پڑھیے یہ مطلب پتہ ہے کہ صرف شارٹ مطلب اللہ فرمائے گا سونیا بینا دی توجہ اللہ فرمائے گا سونیا آ جاؤ تھوڑا مقام ہن نبیڑ دے یہ کام ہن کام کیونکہ جڑے موزی نہیں بھی مندے سن وہ بھی منی کھڑے جڑے بے ایمان نہیں مندے سن وہ بھی مننے کھڑے تے انہاں نوں منانا ہی مقصد سی فقط اتنا سبب ہے نکاح دے بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے منی کھڑے نہ آ جا ہن وائنڈ اپ کریے سونیا پہلا سجدہ بھی تو کیتا سی آخری بھی تو کر دے صدقے صدقے پہلا سجدہ بھی تو کیتا سی آخری بھی تو محبوب میں پہلا ویکھاں گا تے آخری تے پہلے اور آخری دے درمیان جڑے ہون گے نا ٹوٹے پھٹے سجدے میں پہلے اور آخری کو لپیٹ کے قبول اچھا شرط ہے کہ غداراں دے نہ ہو سونیا سجدہ کا سرکار فرماتے ہیں میں سجدے سے رکھاں گا سارے میدان معاشرے جمع ہونے والے لوگ میں نے دیکھ دیا سجدے چلے جائیں گے اور کون مائی دا لال سر چکے سرکار فرماتے ہیں میں چکا گا جب کوئی چکے گا امام دا میں آنا کون سے چکے کنو ابراہیم بھی پیچھے آدم بھی پیچھے اور کوئی نہیں چکے گا تے سرکار ان گڑ گڑا کے سجدہ کرن گے کہ سرکار کی دستار مبارک گر جائے گی زلفاں مبارک کھل جائیں گی حضور اپنے تخت پہ سجدہ کریں ایک طرف اللہ کا عرش دوسری طرف مدینے والے کا تخت آسان جب آسا کر کا مقام محبوب تے ہو رہے جس سار جدوں ایک کیفیت ہوئے گی نا حضور گڑا کے ساری کر رہے ہوں گے اللہ فرمائے گا اگے وہ حدیث تسی بارہ سنیے ارفع راسک یا وشفا مشفا وسال توتا سونے محبوب ذرا سال تو اٹھا میں ہولی بولا دیتا مطلب ہے نہیں تسی بھی ہولی بولا محبوب ذرا سال تو اٹھا زلفیں تو ہٹا چہرہ تو دکھا اشارہ فرما اپنے غلاموں کو جنت میں لے جا میرے نبی فرمانے میں سیر چکا گا سجدے کو سامنے دیکھا گا چلو شکر ہے سامنے آنا تک میری آواز چلے گی سجدے دیکھا گا کھبے دیکھا یا رسول اللہ پیچھے فرمایا پیچھے تاں دیکھا کہ سٹیج دے پیچھے کوئی ہوئے بھئی میرا سٹیج ہوئے گا سارے سٹیج دیکھے ہوئے ایدر پہلے ہوں گے ایدر سامنے سجدے کبھے محبت آواز گا میرے نبی نے فرمایا میں سامنے دیکھاں گا سجدے دیکھاں گا کبھے دیکھاں گا بھرے میدان معاشر سے جتھے 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 میرے نوکر میرے غلام میرے چانا لے میرے سیانا نالے میرا ملاد بنانا لے میرے نارے لانا لے جھڑیا لانا لے چرانا کرنا لے میرے نال پیار کرنا لے جتھے جتھے موجود ہونگے میرے نجوان نبی نے فرمایا میں انہاں سارے انہوں سیار لواگا مصطفیٰ کی گدائی بڑی چیز ہے
سرکار نے پہلا سجدہ کیتا یعنی 10 سال یہ 3 منٹ رہ کے سبحان اللہ اچھی آتی سرکار نے پہلا سجدہ کیتا سجدے تو سر چکیا نا کالا الحمدللہ انہی ابھی کی سمجھ آئی کالا الحمدللہ سجدہ کیتا پھر اللہ دی حمد کیتی پہلا سجدہ ہویا پہلی باری کسی نے رب کی تعریف کی پہلی باری کسی نے رب کی تعریف کی یعنی مخلوق وچوں کسی نے پہلے رب اپنی تعریف خود کرنا سی کہ اور بھی خود کرتا ہے تے میرے نبی جدوں دعا منگدے سن تے رب دی بارگاہ چرس کہندے سن یا اللہ اسی تیری حمد نہیں کر سکتے جن دی حمد تو خود اپنی کرنا ہے اس تو پہلے اللہ اپنی حمد خود ہی کرتا سی کسی اور نے نہیں کی سی پہلی باری کوئی چھپیا کسی نے حمد کی تھی کہ قدرت کو لطف آیا کہ اللہ نے فرمایا لحاظ لہذا خلقتو کا سونے اس سے واسطے تنو بڑھایا ہے جملہ بڑا اچھا سی مرضی تھوڑی اس سے واسطے تنو بڑھایا ہے سونے تو میری حمد کرتا رہا ہے میں تیرے کے درود بھیجتا رہا گا نہ حالی اور کہنا تسی اور اعلان ہو گئے سونے جدو پروگرام بڑھے گا نا آدم نو بھی بڑھا لوا گے جدو پروگرام بڑھے گا جبریل نو بھی بڑھا لوا گے لوح بھی بڑھا لوا گے قلم بھی بڑھا لوا گے جنت دوزخ عرش کرسی سارا کچھ وہ بڑھا لوا گے پھر آج تو تے میں سونے پھر حال تو میری حمد کر میں تیرے تے درود بھیجا گا یہ ہے میرے نبی دی خلقت تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِّكَ أَبْدَعُ الْمَخْلُوقَاتِ سونے محبوب تجھ ہی سے مخلوقات کا آغاز کر رہا ہوں اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے اور آج ہی اس وقت فرمائے آج ہی تیرے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا رہا ہو یعنی میرے نبی اس وقت بھی خاتم اعلیٰ حضرت کہنے لگے بزم آخر کا شمع فروزہ